السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت زبردست پیزا کی ریسیپی بتاؤں گی جو کسی بھی مشہور برانڈ اور ریسٹورنٹ اسٹائل سے کم نہیں ہے۔ گھر پہ بہت زبردست پیزا بن کے تیار ہو جاتا ہے، وہ بھی 10 منٹ میں۔ آپ پتیلے میں، اس کے لیے آپ کو اوون کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پتیلے میں گھر میں پیزا 10 منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور ریسٹورنٹ سے بہتر اور اچھا بنا کے تیار کر سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 4 سے 5 پیزا آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے بون لیس چکن کو میں نے کیوبس میں کٹ کر لیا ہے۔ تھوڑا سا پین میں آئل ڈال کے اس کو فرائی کروں گی۔ ساتھ ہی اب اس میں ایڈ کروں گی، یہ پیزا کی فلنگ کے لیے ہم بنا رہے ہیں چکن کیوبس۔ ساتھ ہی اس میں نے 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرا ہے، اور میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون دہی کے۔ اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی 2 ٹیبل اسپون بھنا کٹا زیرہ کے اس میں شامل کروں گی۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون کالی مرچوں کا شامل کروں گی۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر شامل کروں گی، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی شامل کروں گی، تھوڑا نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کروں گی۔ تمام چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے۔ ذرا سا 1/4 ٹی اسپون اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی، اورنج، تاکہ ہمارے چکن میں اچھا سا کلر آ جائے۔ تمام چکن کی اچھے سے بھنائی کریں گے، اور یہ ہماری پیزا فلنگ کے لیے چکن تیار ہے۔ اس کو رکھیں گے سائڈ پر۔ اب آ جاتے ہیں سوس کی طرف۔ پیزا سوس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے 4 to 5 ٹیبل اسپون مایونیز لے لیا ہے، سمپل ٹومیٹو کیچپ لے لیا ہے 3 to 4 ٹیبل اسپون۔ ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی گارلک ٹومیٹو کیچپ، گارلک چلی کیچپ تھوڑا سا شامل کروں گی۔ ساتھ ہی اس میں نے گارلک کو لے کے، لہسن کے کیوبس لے کے اس کو ایسے گریٹ کر لیا ہے گریٹر کی مدد سے۔ یہاں میں 1/2 ٹیبل اسپون کٹی مرچوں کا شامل کروں گی۔ بہت زبردست یہ پیزا سوس بن کے تیار ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی مہنگا پیزا سے وہ سوس پیزا بیس کے لیے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں ان تمام انگریڈینٹس سے آسانی سے پیزا سوس بنا سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی بازار والے پیزا سوس سے یا ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہاں ڈو گوندھ کے رکھ لی تھی، جس کی ریسیپی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اب یہ ہماری ڈو اچھی طرح رائز ہو چکی ہے، رائز ہونے کے بعد یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے۔ اس کو تھوڑے سے ہم اس طرح ہاتھ سے مکھی لگائیں گے، تاکہ یہ تھوڑی سے ہمارا آٹا شیپ میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بڑا سا ایک میں نے اچھے سائز کا ایک پیڑا بنا لیا ہے۔ اب اس کو ہم بیلن کی مدد سے ہلکا ہلکا بیلیں گے، بہت زیادہ باریک نہیں بیلنا، ہمیں پیزا کی ڈو کو تھوڑا سا تھک رکھنا ہے۔ اچھے سے اس کو بیلیں گے بیلن کی مدد سے۔ پھر یہاں ایک پیزا پلیٹ بازار سے مل جاتی ہے، آپ لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ گھر کی کسی کیپ وغیرہ پہ بھی اس کو ہلکا سا آئل گریس کر کے اپنی ڈو کو ایسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تمام ڈو کو ایسے سیٹ کریں گے۔ پیزا ڈو کی ریسیپی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ ڈو کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں فورک کی مدد سے ہول کریں گے، تاکہ ہماری جو بیس ہے یہ اچھے سے بیک ہو جائے۔ اس میں سوس اپلائی کریں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا۔ اچھے سے سوس اپلائی کرنے کے بعد اب ہم اس پہ ویجیز کو شامل کریں گے، جس میں میں نے ٹماٹر، شملہ مرچ اور پیاز کو کیوبس میں لمبا باریک کٹ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس پہ شامل کریں گے چکن، جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی۔ چکن کیوبس کو پیزا بیس پہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب اس میں ہم چیڈر چیز کو جو ہے نا میں گریٹر کی مدد سے اس پہ گریٹ کروں گی۔ چیڈر چیز کو ڈالنے کے بعد ہم اس پہ ایڈ کریں گے موزریلا چیز کی لیئر۔ آپ کا بہت زبردست گھر میں ہی 4 سے 5 پیزا ایک ٹائم میں بن کے تیار ہو جائیں گے، وہ بھی بھگونے میں یا پتیلے میں آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں، وہ بھی 10 منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں اس پہ کچھ اولیوز ایڈ کروں گی۔
یہ بہت ہی آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس گھر میں اولیوز نہیں ہیں تو آپ بغیر اولیوز کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس پہ میں اوریگینو اسپرنکل کروں گی تقریباً 1 ٹیبل اسپون۔ اس سے پیزا کا فلیور بہت زبردست آتا ہے، تو اوریگینو ضرور اسپرنکل کیا کریں۔ ساتھ ہی اس پہ میں 1/2 ٹیبل اسپون کٹی مرچوں کا اسپرنکل کروں گی۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ اسکپ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے 5 منٹ ہی خالی بھگونے کو گرم کیا ہے، اور اس میں اب میں رکھ دوں گی پیزا کی، ساتھ ہی میں اس میں کور کر دوں گی۔ 10 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیزا اچھی طرح بیک ہوگا۔ پہلے والے پیزا کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں، دوسرے والے پیزا کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا چیزی اور زبردست فلیورفل ہمارا پیزا گھر میں بن کے تیار ہوا ہے۔